پاکستان، ہندوستان، انڈیا اور پاکستان، بنگلہ دیش، یہ 4-5 ملک یہ سارے اس وقت ہندوستان ہی جانے ہیں۔ تو اس وقت صرف بیٹی کی سمجھنے کا پہلا بیٹی کی عزت کیا ہے۔ اور دارے خان نے والا شادی کی تھی، شادی کرنے کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ کوئی عورت کس سے واسطے کوئی پابند نہ ہو سی، جو بندہ جس عورت کے نال بھی صلاح کرے ان کو ملے، میرے طرف کی اجازت ہو سی، حکومت کو کوئی کام نہ آ سی۔ انہیں بیٹی پیدا ہو، انہیں وہ بیٹی کو پالا، کہ وہ بھی یہ نیت کی ہے کہ یہ میری بیوی بنسی، میں ادھر زندگی گزرے سا۔ قدرت خدا کے گزری کہ جس وقت وہ فل بالغ جوان ہوئی، شادی کے قابل ہوئی، ڈارے خان نے کہا کہ میں انہیں نال اپنی زندگی گزارتی ہے۔ مگر قدرت اس وقت ایک جنگ شروع ہو گئی، جب جنگ شروع تھی وہ گھن کے گیا، میں جنگ دے ہو سکتا ہے میں مر گیا، مرن تو پہلے میں بیٹی کو پالا ہے، جوان کی نبی بڑی خوبصورت ہے، تو میں اپنی زندگی رہے ذرا کم ہے ذرا گزار کے بنا۔ مگر جب میدان پہنچا تو وہ تیر لگے، تلوار لگے، مرن لگا، تو وہ جب بادشاہ کا وزیر ہے تو وہ کسی چھوٹی جگہ میں جو پال ہے بڑی توجہ دے رہا جو پالے بھی جوان تھی بھی ہے۔ آج میں میدان گھر کے میں میری خواہش ہے کہ میں اپنی خواہش نسانی پوری کرے سا، اگر میں تمرتا پیا اے بیٹی میں تے کو لے کے بہتا پیا۔ تو اس دور میں اتنی قدر ہے، مگر جب مصطفیٰ احمد عالم آئے تو رب نے پھر عزت عطا فرمائی۔ میرے محبوب دے دین انسان دسائے کہ بیٹی کا مقام کیا ہے، بیٹی کے نال اپنی ازواج کا مقام کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، پھوپھا دے خالہ کا مقام کیا ہے بیا۔ تو اس سرکار کا میراث صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، جیری رحمت نے آن کے ساتھ کو اس کفر دے جو کٹ کے تے ساتھ دین اسلام سے رسل دلائے سکتا۔ امام جلال سیوطی رحمت اللہ تعالی نے واقعہ بیان کیا ہے، اس مجمع دنال وہ حدیث مبارکہ تعلق کر دیئے توجہ رلاسو انشاءاللہ تعالیٰ جا ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجد نبوی میں بیٹھے، سرکار اٹھے، سرکار نے فرمایا اے ابو دردہ اٹھ چل، آج کی یا رسول اللہ کتنا جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا چل عامر انصاری کے گھر مل جائے۔ حضور نے آمد ابو دردہ نے ہاتھ پکڑا تے مسجد نبوی جو باہر نکلے تے مدینے دے گلیاں کتنا خوبصورت مدینے دے گلیاں جتا میرے مصطفیٰ نے قدم میں وسا۔ اس مدینے نے کیا کہا گلیاں دی جناب عزت و غام ہو سی جتا امام حسن تے امام حسین روتے ہو سکتے، اس گلیاں دی کیا جس ہو سی جتا صدیق اکبر میرے مصطفیٰ کے کبھی سجے پہ چلتا ہو سی، جن عمر جناب دار پہ چلتا ہو سی، علی متصحاب پہ چلتا ہو سی، مدینے نے کیا گلیاں مقام میں دیا۔ حضرت ابو دردہ نے مصطفیٰ نے ہاتھ پکڑا تے چلتے چلتے حضرت عامر کے دروازے پہ پہنچے، مان کے دروازہ کھٹکایا، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا دروازہ کھلوایا اور عامر نے کوئی تاثر نہیں بھیجا، کوئی پیغام نہیں بھیجا کہ یا رسول اللہ میرے گھر تشریف بھیجا، میں تو اللہ میلاد دیا ملے گا۔ حضرت ابو دردہ فرمانے کے سرکار نے دروازہ کھٹکایا تو حضرت عامر نے دروازہ کھلا تو اندر سٹیج لگا ہوئے، کچھ لوگ بیٹھے تے حضرت عامر دے بچے بھی بیٹھے، بیوی بیٹھی ہے تے حضرت عامر بیان بیٹھے کرنے جیسے میرا مصطفیٰ آئے اللہ نے نور دی بارش کی تھی تے اندھیرے ختم کر دیتے، میرا محبوب آیا تے ظلم ختم ہو گیا، میرا محبوب آیا کہ نادر اجراب عرب دنیا پوری نور نور ہو گئی، ساری تعریف میں کر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو دردہ حضرت عامر نے کھا پیٹھے آگا یا رسول اللہ بیٹھے بھی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس گھر دے اللہ نے اپنے رحمت دروازے کھول دیتا۔ حضرت ابو دردہ یا رسول اللہ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا تو پتہ نہیں یہ عامر میرا ذکر بیٹھا کرے تھے، جتا میرا ذکر کا دن ہوئے رب رحمت دروازے نہیں کھول دیتا ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کتاب پورے عرب کو سلامہ مدینے والے کو سلامہ کہ مصطفیٰ کا ذکر کرا، بلکہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ
یعنی مختصر بھی ہو گئے، تھوڑے بندے ہو گئے، مگر میرے مصطفیٰ کا ذکر کریں رب رحمت دروازے میں کھلو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بھی نہیں حدیث مبارک جاتے کہ ایک بندہ محفل جو ایسی محفل اسے ذکر مصطفیٰ دی، وہ بندہ جنان کے پاس سے سارے بندے ذکر چلتا رہا سی، جب دعا کی سی انہوں نے میں سے رات فرما سی، اگر فرشتے ہو کہ فلاں بندے نا جنت کی خوشخبری سنا دو۔ فرشتے اپنے سرمالک ایک محفل آیا ہے، مگر محفل کی صورت کی نیت میں نہیں آیا، ایک طرح کو ملن آیا ہے، ملن کے بہانے آگے تباہ کیے۔ رات فرماسی فرشتے ہو میں اپنے محبوب کی محفل کے چاول آیا تھا، اے نہیں دیتا تو کس نیت نہ رہے، میں ایک دیتا میرے محبوب کے ذکر دھائیں، میں انہوں نے گناہ معاف کر دیتا، اس بندے کو آج تم آپ جنت عطا فرما دو۔ اسی طرح داتا علی حضوری رحمت اللہ تعالی کے واقعہ بھی آپ خطاب فرماتے کھڑے، خطاب کرتے کرتے کچھ ٹائم گزرے تو ایک سائل تم کھڑا تھی گیا، آج عائشہ داتا علی حضوری میں نونا کچھ درہم چاہیے، میں قرضہ لینے میرا قرضہ اتر بجے، آپ فرمایا کہ جیرا حضور دی محفل چاہے حضور انہیں قرضے رہا دے ہیں، انہیں پریشانی کو ختم تھی گئی، جیسے کوئی جملہ بولا تو کھڑا تھی گیا، تو سنا میری پریشانی کہ میں قرضہ لینے تھوڑے کو درہم چاہیے۔ حضرت داتا علی حضوری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ بندہ ہے جیرا اس وقتے دا قرضہ رہا دے پریشانی ختم کر دے، میں مجھے 4 دعائیں اللہ دی بارگاہ میں قبول کروا دے سا۔ کتنا دعائیں؟ 4 دعائیں۔ انہیں بھی بندہ اٹھی کرے، آدھے حضور میں غلام بیا، میں یہودی دا غلام، یہودی قرآن ہمارا کاروبار کرے نا، اگر میرے کو اس قیمت کو 400 درہم چاہیے، اگر میرے کو 400 درہم میں ایک نہیں لینا کہ دوسرا میں 4 دعائیں اللہ کو قبول کروا دو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک 4 درہم لے لے، جب 4 درہم کو ملے وہ خوش نہیں کیا، میرے پریشانی ختم ہو گئی، تو جیسے بندے نے لکھے اور حضور ہمیں نے بھی 4 سوال ہے، میرے سوال سے دعا مانگو اللہ قبول فرمائے۔ آپ نے فرمایا نسا کے گیا، آج سونا پہلا تھے ہے کہ 4 درہم 400 درہم دینے میں کتنی بتاؤں، اے میں قرضے تو جائیں تیروان کے آپ نے اس یہودی آقا کو دینا ان کو جنہیں میں یہ سب میں آزاد کر دے سا۔ تو جی اگر جی میں دعا مانگا کہ اللہ میں کو آزادی بھی دے کہ محمد دین دے ہوتے موت بھی دے۔ آپ نے فرمایا تو ایک بھی دعا مانگے تیسری کے ساتھ، ہمارے تیسری دعا ہے کہ میں جنہیں بنیا میرا آقا میرا یہودی ہے یہ مسلمان تھی بنے۔ آپ نے فرمایا تو یہ بھی دعا مانگے چوتھی دعا ہے، وہ اگر چوتھی دعا ہے میں جنہیں دنیا تمہارا بنیا لگا بنیا دیکھتا میں ایمان کی سلامتی نہ بنیا، تو جا میں تو رب جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔